می ٹیل یو اے اسٹوری. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اسٹوری بتاتا ہوں اور دس اسٹوری از سو مچ پاورفل. اسٹوری کا ٹائٹل کیا ہے؟ سم تھنگ نیور ڈائی. ایک چیز ہے جو کبھی نہیں مرتی. اسٹوری آخر تک سننا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں مرتی. وہ کیا ہے؟ کیونکہ سب مرتے ہیں مگر ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی نہیں مرتی. There is something that never dies. ایک اسٹوری سناتا ہوں میں آپ کو. ایک عورت تھی, اس کا شوہر مر چکا تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اور وہ بیٹا اس کا فیوچر تھا. یعنی اسے پتا تھا کہ میں نے اس کے لیے جینا ہے, اس کے لیے مرنا ہے اور اس کو بڑا کرنا ہے تاکہ یہ میری سپورٹ بنے. بڑا ہوتا گیا, وہ بھی بوڑھی ہوتی گئی. ایک دن وہ بیمار پڑا اس کا بیٹا, اور جیسے ہی بیمار پڑا بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور مر گیا. اب جب اس کو پتہ لگا کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے تو پہلے تو وہ یقین نہ کرے, اس کو یقین نہ آئے, اور جب یقین آئے تو وہ ڈیسپریٹ ہو کے ادھر ادھر بھاگے کہ بھائی یار اب مجھے سلوشن چاہیے. میں تو جی ہی اسی کے لیے رہی تھی, میرا شوہر بھی نہیں, میں بوڑھی بھی ہو گئی ہوں, سو اب کیا کیا جائے. تو اس کو کسی نے بولا کہ فلاں شہر میں ایک بندہ آیا ہوا ہے تمہارے ہی شہر میں, تم جاؤ اور اس سے ملو, ہو سکتا ہے وہ تمہارے بیٹے کو زندہ کر دے. اب یہ سٹوری میں نے کہیں پڑھی تھی, اب غور سے سنیں اس کا مفہوم کیا ہے. وہ بندے کے پاس ہو گئی, اپنے بیٹے کو اس نے اس کے پاؤں میں رکھا اور کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو زندہ کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں بالکل زندہ کر دوں گا, پر ایک شرط ہے. اس نے کہا میں کوئی بھی شرط مانوں گی, جو آپ کہیں میں مانوں گی, جس اس کو زندہ کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, شرط سن لو. اس نے کہا اپنے گاؤں میں جاؤ اور کسی بھی گھر سے آپ نے مسٹرڈ سیڈز لانے ہیں, مسٹرڈ سیڈز. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں جا کے مسٹرڈ سیڈ لاتی ہوں. اور اس نے کہا پہلے پوری بات سن لو, پوری شرط سن لو. مسٹرڈ سیڈ تو میں, بلکہ اس نے یہ کہا کہ یار مسٹرڈ سیڈ تو میرے گھر میں ہی ہے, میں جا کے لے آتی ہوں. اس نے کہا نہیں, پہلے میری پوری بات سنو. مسٹرڈ سیڈ تمہیں اس گھر سے لانے ہیں جس گھر میں کبھی کوئی مرا نہ ہو. اس نے کہا یار ایسا تو ہو نہیں سکتا, ایسا کون سا گھر ہے جس میں کبھی کوئی مرا نہ ہو. پھر بھی اس نے جا کے کوشش کی اور گئی گاؤں, اور ہر ایک گھر میں دیکھا کہ کوئی ایسا گھر جس میں کوئی کبھی مرا نہ ہو. ایک گھر گئی, دوسرے گھر گئی, تیسرے گھر گئی, اور جاتے جاتے اس کو پتہ لگا کہ کوئی ایسا گھر ہے ہی نہیں, کیونکہ سب نے مرنا ہے. جب وہ آ رہی تھی, واپس آئی اس آدمی کے پاس, اور اس آدمی نے دیکھا کہ اس نے رونا بند کر دیا ہے اور اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کیوں, تم نے اپنے بیٹے کو زندہ نہیں کرنا؟ اس نے کہا نہیں. اب مجھے یہ چیز پتہ لگ گئی ہے کہ مرنا سب نے جانا ہے زندگی سے. سو آئی وانٹ ٹو نو سم تھنگ وچ نیور ڈائز. اور اس پیر نے اسے بولا کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز بتاؤں وچ نیور ڈائی, جو کبھی نہیں مرتی. اور میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے. اس پیر نے اس کو یہ بولا ہے, اف یو چینج اینی ون لائف ود دا نالج یو ہیو, جو علم تمہارے پاس ہے اس سے اگر تم کسی کی زندگی چینج کرتے ہو تو وہ علم کبھی نہیں مرتا, چاہے بندہ مر بھی جائے. دا باڈی نیور لاسٹ ان یور گریو. یہ باڈی جو ہے نا, ہم جو بناتے ہیں باڈیاں, یہ قبر میں باڈی نہیں رہتی, مگر تمہارا علم, تمہاری جو تم نے اس علم سے کسی کی زندگی چینج کی ہو, کسی زندگی بہتر کی ہو, وہ تمہارے پاس رہتا ہے. سو دا مورل آف دا اسٹوری از دا تھنگ وچ نیور ڈائز از دا نالج, اینڈ وتھ دیٹ نالج, اور اس علم کے ساتھ تم نے لوگوں کی زندگیاں چینج کرو, دیٹ نیور ڈائز. سو اس لیے میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ لائف از بیونڈ گیٹنگ میرڈ. ترکی کا ویزا, ترکی کا ٹور, فلاں ٹور, دبئی کا ٹور, عمرے کی سعادت, پیسہ نہیں ہے جیب میں مگر قرضہ لے کے عمرہ کرنا. لائف از بیونڈ دیٹ.
شادی کرنا، گدھے گھوڑے کی طرح، شیر کی طرح بچے پیدا کرنا، یہ زندگی نہیں ہے. تو زندگی یہ ہے کہ علم سیکھو، کدو اور لوگوں کو سکھاؤ. اپنی نالج میں انویسٹ کرو. نالج لوگوں سے لو، کسی سے بھی لو. یونیورسٹی ضروری نہیں ہے کہ تم یونیورسٹی میں دیکھو. یونیورسٹی کا مقصد کیا ہے کہ یار آپ کچھ سیکھیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انسان جو دینی دنیاوی لحاظ سے آپ کو کچھ سکھائے، آپ اسے کہو کہ یار ہفتے میں 1 گھنٹہ لے مجھ سے، ٹھیک ہے، یا مجھے اپنا 1 گھنٹہ دے اور آپ اس سے کچھ پے کریں، اور چاہے وہ کہیں بھی ہو. جیسے آپ جا کے اس سے بیٹھ جاؤ اور دنیا دین کی کچھ چیزیں سیکھو. دس از یور یونیورسٹی. So moral of story is knowledge never dies. Focus on it. کدو سیکھو، شیئر کرو اور لوگوں کو بتاؤ. There is one thing that never dies and that's knowledge.